مسنون آداب ہے چھینکنے کے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری زندگی میں صبح شام ہوتے رہتی ہے۔ اگر ہم اس کے پابند بنیں گے تو اپنی اولاد بھی اس کی پابند بنے گی، اور بچپن میں بچوں ہی کو سب سے پہلے بچپن میں یہ تعلیم ان آداب کی تو یہ مسنون آداب ہے چھینکنے کے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری زندگی میں صبح شام ہوتے رہتی ہے۔ اگر ہم اس کے پابند بنیں گے تو اپنی اولاد بھی اس کی پابند بنے گی، اور بچپن میں بچوں ہی کو سب سے پہلے بچپن میں یہ تعلیم ان آداب کی تعلیم دینا چاہیے، جس کا اثر ہمیشہ زندگی پر رہتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حق جو بتلایا گیا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرے۔ عیادت کرنے سے اللہ نے جو صحت دیا، اس صحت کی نعمت پر شکر ادا کا جذبہ پیدا ہوگا، اور بندے کے دل سے دعا نکلے گی کہ الحمدللہ اللہ مجھے صحت و عافیت سے رکھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عیادت کرے گا بیمار کی، تو اس کی ضروریات معلوم ہوگی کہ کن کن دواؤں کی ضرورت ہے، کیا بیماری ہے، کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتلائی بیمار پرسی کی کہ کوئی اگر صبح سویرے کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی اگر شام میں بیمار کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت بتلائی گئی بیماری کی عیادت کی۔ کوئی اگر بیمار ہو جائے، چاہے رشتہ دار ہو، غریب ہو، محتاج ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر مسلمان بیمار ہو یا غیر مسلم بھی اگر کوئی بیمار ہو تو عیادت کریں گے تو اس کے دل میں اسلام سے نفرت ختم ہوگی، مسلمانوں سے الفت و محبت پیدا ہوگی۔ یہ وہ آداب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتلایا۔ لیکن مسلمان آج ایسے ہیں کہ اپنے رشتہ دار گھر والے بیمار پڑ جائے تو عیادت کے لیے انہیں ٹائم نہیں ملتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ آداب بتلائے کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ رکے، جب بیمار کے پاس جائے اور یہ دعا کرے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ ضرور عافیت دے گا۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تاکید آئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کرتے کسی بیمار کی تو فرماتے لا بأسا طہورا انشاءاللہ، کہ گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ ایسے کئی احادیث میں بتلایا گیا دعائیں، کئی احادیث میں دعائیں بتلائی گئی بیمار کی عیادت کے لیے، عیادت کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے آخری جو حق بتلایا گیا اذا مات فاتبعہ، جب کوئی بیمار پڑ جائے، جب کسی کا انتقال ہو جائے، جنازے میں شرکت کرے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جنازے میں شرکت کرے، نماز جنازہ میں موجود رہے اور دفنانے تک موجود رہے۔ کوئی اگر جنازے میں بھی موجود رہے گا، دفناتے وقت بھی موجود رہے گا، 2 پہاڑ کے برابر اجر کا وعدہ کیا گیا، قیرات کہا گیا، قیراتین کہا گیا، 2 بڑے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو یہ آداب ہے، یہ پہلی حدیث تھی۔ اب دوسرے جو احادیث ہیں سرسری سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو جائے گا۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو
تو اس حدیث میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول بتلایا گیا۔ آج معاشرے میں جتنے انتشار اختلاف جنم لیتے ہیں، نفرتیں آتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، خاندان قبیلے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کی بنیادی سب سے اہم وجہ اور یہ آپسی مسالک کا اختلاف، علماء کے درمیان اختلاف، مسلکی جو منافرت آج معاشرے میں عام ہے، اس کی ایک بنیادی اور اہم وجہ حسد ہے۔ حسد یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اس حدیث پر اگر ہم عمل کریں گے تو حسد کی بیماری سے بھی بچ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے جو نیچے ہے اسے دیکھو، اپنے سے جو اوپر ہے اسے نہ دیکھو۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی اگر کار میں جا رہا ہو اور کسی کے پاس بائک ہو تو یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اگر دے دے، جبکہ شکر ادا کرو ہم سے جو نیچے معذور، جو چلنے سے قاصر ہے، جو نہ چلا سکتا نہ خود چل سکتا، اس کو دیکھ کر شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دو صحیح سالم پیر عطا کیے۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ لیکن عبادت میں اپنے سے جو بہتر ہے، اپنے سے جو بڑے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہماری کئی دکان ہو اور بازو مسجد ہو، مصلی آتے جاتے رہتے ہو، تو دیکھنا چاہیے کہ بیچارہ پابند نماز ہے، میں نمازوں سے غافل ہوں، میں اس سے زیادہ نمازیں پڑھوں گا۔ گھر میں میرا ایک بھائی نمازوں کا پابند ہے، 5 نماز اگر پڑھتا ہے تو میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کروں گا۔ کوئی اگر دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کوشش یہ ہونا کہ میں بھی اس سے بہتر دین کا کام کروں گا۔ کوئی کسی کی مدد کر رہا ہو، کوشش یہ ہونا کہ میں اس سے بہتر مدد کروں۔ کوئی اگر کام کر رہا ہو، کام میں ہاتھ بٹا رہا ہو، تیسرا دیکھنے والا یہ سوچے کہ یہ بہتر کام ہے، میں اس سے بہتر اور اچھے طریقے سے اس کی مدد کروں گا۔ الغرض یہ اصول اس حدیث کے اندر بتلایا گیا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم یہ پالیسی اپنائیں گے تو اللہ نے جو ہم پر نعمتیں نچھاور کیا، ان نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر آج انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے وہ سکون اور صحت ہے۔ سکون اور صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی، لکھ پتی سکون کی نعمت سے محروم ہیں۔ ایک کروڑ پتی جس کے پاس جائیداد ہو، سونا ہو، بینک بیلنس ہو، بڑی بڑی کمپنیاں ہو، پوری زندگی حساب کتاب میں گزر جاتی، رات میں بھی حساب کتاب کا ٹینشن، مال جو موجود ہے گھر میں اس کی حفاظت کا ٹینشن، نیند نہیں آتی، گولیاں کھانا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بیچارہ غریب محنت مزدوری کرنے والا فٹ پاتھ پر آرام سے آرام کی نیند سو کر اٹھتا ہے، اور نیند ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گولیاں کھانے کے باوجود نیند نہیں آنا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ایسی دولت کس کام کی ہے جو انسان کو نیند سے، سکون سے محروم کر دے؟ سکون آج کے دور کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، گانوں سے، سیریت سے، فلموں سے سکون نہیں ملتا، بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گانے سنیں گے تو سکون یعنی ریلیکس ہوگا، جبکہ بے چینی، بے قراری میں اور اضافہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے۔ انسان اس کی گہرائی کو نہیں جانتا، اس کے بجائے کوئی قرآن پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا اطمینان ہے۔ عبادت کریں گے تو ایک قسم کا سکون محسوس ہوگا۔ تو الغرض اس حدیث پر آج ہم تمام کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری جو حدیث بیان کی گئی، گناہ اور نیکی کی پہچان مختصر الفاظ میں ذکر کی گئی۔ وعن نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن البر والاثم، نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر الفاظ میں نیکی اور گناہ کی حقیقت بتلا دی۔ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک،
گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، ایک قسم کی خلش دل میں آ جائے کسی کام کے کرنے کے بعد، یہ گناہ ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور ڈر ہو کہ کئی لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ تو نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نیکیاں نماز نیکی ہے، ذکر نیکی ہے، روزے نیکی ہے، یہ تو نیکی ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ادا کرنا یہ بھی نیکیاں ہیں، ان راستوں سے بھی نیکی حاصل کی جا سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلایا گیا۔ صحابی نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، ذرا بتلائیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی لمبی چوڑی فہرست یا تقریر بیان نہیں کی، مختصر الفاظ میں کہا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن پوری کی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو گویا کہ عبادتیں، نیکیاں، خیر خواہی کا انسان عادی بن جانا اور عادی بننے کے بعد خود بخود یہ چیزیں ادا ہوتے رہنا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کاروبار میں مصروف ہو، ادا ہو رہی ہو تو بے چین رہتے۔ وہ لوگ جو نمازوں کے پابند ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو چھوڑ ہی دیجئے، جو نماز پڑھتے اگر میں کاروبار چھوڑ کر چلے گیا تو بازو دکان والے کا فائدہ ہو جائے گا، اب بے چین بے قرار رہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے، یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ڈالتا آخری میں نماز کا وقت ختم ہو جاتا، پھر افسوس ہوتا۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو پوچھو ہی مت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہچان بتلائی کہ کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، اس کو پہچاننا ہے تو ایک اصول بتلایا گیا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق اگر ہے کسی چیز کا تو وہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا ہے۔ اب اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر قرار دیا۔ اب وہ لوگ جو نمازوں کے پابند ہی نہیں ہیں، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اب اللہ ہی رحم کرے ان کے حالت پر۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون اور برکت کیسے دے گا؟ تو یہاں پر نیکی کا ایک اصول بتلایا گیا۔ گناہ دل میں ایک قسم کی خلش ہو کرنے کے بعد، نہیں کرنا تھا، یہ کیوں کیا، یا کرنے سے پہلے کروں یا نہ کروں، کروں گا تو مجھے یہ سزا ملے گی، یہ پریشانی ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ جو بے چینی بے قراری آتی ہے حقیقت میں یہ گناہ ہے، اور ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ چوتھی جو حدیث ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ روایت یہ ہے، آپس میں سرگوشی جسے کہتے ہیں، کھانا پوسی، یعنی چار لوگ بیٹھے ہیں، عام طور پر دوستوں کی جو محفلیں ہوتی ہے ایک عام مزاج رہتا ہے کہ 4 لوگ 5 لوگ بیٹھے تو 2 لوگ آہستہ آہستہ کانوں میں بات کرتے، یا 3 موجود ہیں 2 لوگ آپس میں بات کرتے، اس سے تیسرے کو ایک قسم کا دل میں غم پیدا ہوتا، رنجش آتی، یہ سوچتا کہ کہیں میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہے۔ تو ایک اصول بتلایا گیا، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزن، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم 3، جب تم میں سے 3 ہو، فلا يتناجى 2 دون الاخر، تو 2 آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی یعنی کانوں میں آہستہ سے بات نہ کرے، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں سے مل نہ جاؤ، من اجل ان ذلك يحزن، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کر دے گی۔ 3 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو آپس میں بات چیت کر رہے ہو تو 3 میں سے ایک کو الگ کر کے 2 لوگ کانوں میں بات نہیں کر سکتے، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں یا باتوں میں مصروف ہے، اسلامی ادب بتلایا گیا، تیسرا اگر آنا چاہ رہا ہے تو اجازت لینا چاہیے کہ بھائی میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں، کیا بیٹھنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت دے تو بیٹھنا چاہیے، ورنہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اسلامی ادب ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام میں ہر وہ چیز جو نقصان کا یا تکلیف کا یا غمگین کا سبب بنا سکتی
ایسی چیزوں سے اسلام نے روکا کہ دو لوگ اگر تین لوگ ہیں دو بات کریں ایک کو چھوڑ دیں گے تو تیسرا غمگین ہوگا. اب اندازہ لگائیے کہ ایک کے ذریعے دوسرے کو غم نہیں ہونا. اسلام نے یہاں تک تعلیم دی. اب ایک دوسرے کو قتل کرنا, ایک دوسرے کو تکلیف دینا, ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا, ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا, یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں. آج انسان ایسے گناہوں کو معمولی سمجھتا. کوئی کسی کے گھر کے سامنے کچرا پھینک دیا, تو مئی ہو گئی, غصے میں اتنے آپے سے باہر ہو گئے کہ تلوار نکال کے ختم کر دیے. ایسے بھی کئی واقعات ہمارے اخباروں میں آتے رہتے, یعنی بات کچھ بھی نہیں رہتی. دو بچے آپس میں لڑ لیتے, بڑے آتے, بڑوں میں لڑائی ہوتی, دو خاندان آتے, خاندانوں میں لڑائی, جانی دشمنی بن جاتی. جبکہ اسلام آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے, درگزر کرنے کی تعلیم دیا. تو یہ چوتھی حدیث تھی. پانچویں حدیث یہ بھی مجلس کے آداب کے سلسلے میں بتلائی گئی. ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلس ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق علیہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل الرجل من مجلس, کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے. ثم يجلس فيه, کہ پھر وہ خود اس میں بیٹھ جائے. ولكن تفسحوا وتوسعوا, لیکن کھل جاؤ اور کشادگی کر لو. کہ یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہو تو تیسرے کو اٹھا نہیں سکتے اس کی جگہ سے, یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر چند لوگ بیٹھے ہو, کوئی آیا بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے, تو بیٹھنے والوں پر ضروری ہے کہ جگہ بنا کر اس کو جگہ دینا چاہیے. یہ بھی ایک اسلامی ادب ہے. ایسا نہیں کہ پیر پھیلا کر بیٹھ جائے اور بازو والے کو بھی ہٹا دے. ٹرین کا سفر ہو یا بس کا سفر ہو, عام طور پر ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ رہنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو بٹھانا پسند نہیں کرتے, پھیل کر بیٹھتے ہیں. یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے. اسلام نے یہ تعلیم دی کہ اگر دو کے بیٹھنے کی جگہ ہے, تیسرا آیا تو تیسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا چاہیے. کوئی اگر بیٹھا ہوا ہو اٹھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طریقے سے چھٹویں حدیث جو کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یده حتى یلعقها او یلعقها متفق علیہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما, جب تم میں سے کوئی کھائے کوئی چیز, فلا یمسح یده حتى یلعقها او یلعقها, تو کوئی اپنے ہاتھ کو نہ پوچھے یہاں تک کہ انگلیوں کو اچھی طرح خود نہ چاٹ لے یا دوسروں کو نہ چٹوا لے. کھانے کا ادب بتلایا گیا کہ کھانا اپنے قریب سے کھانا چاہیے, اپنی پلیٹ میں دیکھ کر کھانا چاہیے. کھانے کی کوئی بھی چیز ہو مکمل کھانا چاہیے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد عام طور پر کھانا جب کھاتے ہیں تو کچھ دانے بچ جاتے ہیں, یا ہوٹلوں میں کھائے نہیں گیا چھوڑ دیتے ہیں, وہ پورا پھینکنے میں جاتا, اسراف ہے. مکمل کھانا چاہیے اور ایک دانہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہاں تک کہ حدیث میں انگلیاں اچھی طرح چاٹنے کا حکم آیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت رکھا, اور برکت کے ذریعے ہاضمہ ہوتا ہے اور بیماریاں نہیں آتی. اگر بگڑ طریقے سے کھائیں گے تو کئی بیماریاں آ جاتی ہیں. اتنا ہی کھانا جتنی ضرورت ہو, ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو یہ بھی بدہضمی اور بیماری کا سبب بن جائے گی. اور اسی طریقے سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانا چاہیے. اور حدیث میں اتنی تاکید آئی ہے کہ خود نہیں چاٹ سکتے تو دوسروں کو چٹوانا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد پلیٹ اچھی طرح صاف کرے, چاہے کوئی بھی چیز ہو کھانے کی. اسی طریقے سے پینے کا بھی معاملہ, ہمارے معاشرے میں پینے کا جو معاملہ ہے کہ چائے وغیرہ کچھ بچا دیتے, اور یہ تہذیب سمجھتے, تہذیب کے خلاف ہے, یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. دنیاوی تہذیب ہوگی کچھ بچا لینا,
چائے اگر پیے تو کچھ رہتی موجود اتنی چھوڑ دیتے، جبکہ مکمل پی لینا چاہیے. دودھ ہے یا کوئی بھی شربت ہو، کچھ بچانے کے عادی ہے ہمارے معاشرے میں، نہیں بچانا چاہیے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر کھاتے ہوئے کوئی چیز گر جائے اسے پوچھ کر کھا لینا چاہیے اگر وہ پوچھنے کے قابل ہو. تو اتنی تاکید آئی ہے اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس جگہ یا کس لقمے میں برکت رکھا ہے. 7ویں حدیث یہ بھی سلام کے ادب کے سلسلے میں بتلائی گئی کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارَ عَلَى الْقَائِدِ وَالْقَلِيلَ عَلَى الْكَثِيرِ متفق علیہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ، تم میں سے چھوٹا بڑے کو سلام کرے. وَالْمَارُ عَلَى الْقَائِدِ، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. یہ اسلام میں سلام کے آداب بتلائے گئے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب سلام کا بتلایا. حدیث نمبر 8 وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجماعة ان يرد احدهم رواہ احمد. مسند احمد کی یہ روایت ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی طرف سے جب وہ کہے وہ کہیں سے گزرے تو یہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی سلام کہہ دے، اور جماعت کی طرف سے یہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جواب دے دے. 10-15 لوگ گزر رہے ہو، کوئی ایک سلام کر دے تو کافی ہے، پورے کو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا. اور ایک بڑی جماعت ہو، کوئی ایک آ کر سلام کرے، کوئی ایک جواب دے دے، یہ بھی کافی ہے، پوری جماعت کی طرف سے اس کا حق ادا ہو جائے گا. اگر جواب نہیں دیں گے تو پورے گناہگار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے. کفار سے سلام کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے وہ بتلایا گیا، اس کا بھی ایک ادب. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ اخرجہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدوا اليهود ولا النصارى بالسلام، کہ نہ یہودیوں کو سلام میں پہل کرو نہ عیسائیوں کو. وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، جب انہیں کسی راستے میں ملو تو انہیں اس کی طرف سے گزرنے پر مجبور کرو جو زیادہ تنگ ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب اسلامی حکومت مضبوط ہو گئی تھی، مدینے میں مسلمانوں کا غلبہ تھا. اگر آج کے دور میں اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. احادیث پر عمل کرنے کے بھی کچھ آداب کچھ اصول ہوتے ہیں. آج کے دور میں اگر کسی کو غیر مسلم کو سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم کے علاوہ کوئی اور الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ. کوئی اگر غیر مسلم کو سلام کرے تو وہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا. اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دینا چاہیے. مکمل جواب دینے کا بھی حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے، منع کیا گیا. اور خاص طور پر یہود و نصارہ یا غیر مسلم کو بھی سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی اگر نمستے کہے یا اس انداز کے الفاظ کہے تو ہم کیا کریں؟ بہتر ہے کہ خاموش رہے، کیونکہ نمستے وغیرہ کے اندر یہ ایک شرکیہ معنی آتا ہے، اور جواب میں نمستے کرنا یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. اور اگر ممکن ہو سکے کوئی غیر مسلم اگر ناراض ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے اسلامی طریقہ اچھے انداز میں سمجھائے.